اس وقت ہم دہلی میں ہیں اور جامع مسجد کی زیارت کے لیے اس کو دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ جامع مسجد دہلی یہ مغلوں کے فن تعمیر کا ایک بہترین نمونہ ہے، اور مغلوں کی جو تعمیرات ہیں ان کو دیکھ کر کوئی بھی شخص مغلوں کے ذوق جمال کی، ذوق خوبصورتی کی داد دیے بغیر نہیں رہ سکتا ہے۔ مغلوں نے اپنے دور حکومت میں بہت ساری مسجدیں تعمیر کروائی۔ جامع مسجد دہلی نہ صرف ہندوستان میں مشہور مسجد ہے بلکہ منفرد طرز تعمیر کی وجہ سے اس مسجد کا شمار بین الاقوامی شہرت یافتہ مساجد میں کیا جاتا ہے۔ جامع مسجد دہلی کو مسجد جہاں نما کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، یعنی اس کا نام مسجد جہاں نما ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ جگہ جہاں سے پورے جہاں کا نظارہ کیا جا سکے، کیونکہ مسجد کا مینار اتنا اونچا ہے کہ جہاں سے پوری دلی کا نظارہ کیا جا سکتا ہے۔ مسجد جہاں نما کی نام دینے کی یہ بھی ایک وجہ ہو۔ یہ مسجد ملک کے دارالحکومت دہلی کے شاہجہاں آباد یا موجودہ چاندنی چوک ہے، اس میں واقع ہے۔ مسجد کی تعمیر مغلوں کے 5ویں بادشاہ شاہ جہاں نے 1650 میں شروع کروائی تھی، اور تعمیر میں پورے 5 سال کا عرصہ لگا۔ 1656 میں مسجد مکمل ہوئی۔ مسجد کی تعمیر کے لیے دنیا بھر سے بہترین کاریگروں، خطاطوں، سنگ تراشوں، پتھر تراشنے والوں اور ماہرین تعمیرات کو منگوایا گیا تھا، ان کی خدمات سے فائدہ اٹھایا گیا۔ مسجد کی تعمیر میں دنیا بھر کے جو بہترین کاریگر ہوتے ہیں، ان کے علاوہ ہندوستان کے 6000 مزدور 6 سالوں تک مسلسل کام کرتے رہے، اور مسجد کی تعمیر کا سارا کام شاہجہاں کے ایک وزیر سعید اللہ خان کی نگرانی میں ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دن بادشاہ تک یہ شکایت پہنچائی گئی کہ مسجد کی تعمیر میں جو کام چل رہا ہے بڑی سست رفتاری ہو رہی ہے اس میں۔ بادشاہ شاہجہاں نے اپنے وزیر سعید اللہ خان کو اس سلسلے میں طلب کیا۔ سعید اللہ نے جواباً عرض کیا کہ مسجد کے اندرونی حصے کے فرش کے ہر پتھر پر قرآنی آیت پڑھ کر دم کیا جاتا ہے، اسی لیے وقت لگ رہا ہے۔ تو بادشاہ کو یہ سن کر بہت خوشی ہوئی اور کام اسی طرح جاری رکھنے کا حکم دیا۔ مسجد کی تعمیر میں اس وقت کا 10 لاکھ کا خرچہ آیا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب مستری کی یومیہ روزانہ کی مزدوری 2 پیسے تھی اور ایک مزدور کی روزانہ کی مزدوری 1 پیسہ تھی۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مسجد کی تعمیر میں آج کے مطابق کتنا روپیہ لگا ہوگا۔ مسجد کی جو سب سے بڑی خوبصورتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی تعمیر میں سادگی کا لحاظ رکھا گیا ہے، اور اس بات کا بھی خیال رکھا گیا ہے کہ مسجد کا محراب لال قلعے میں جو تخت شاہی ہے جس پر بادشاہ بیٹھا کرتا تھا اس سے اونچا رہے۔ لال قلعہ جامع مسجد سے 500 میٹر کی دوری پر ہے، اور یہ پوری مسجد لال پتھر اور سنگ مرمر سے بنی ہوئی ہے۔ مسجد کی لمبائی 40 میٹر ہے اور چوڑائی 27 میٹر ہے۔ مسجد کا جو صحن ہے وہ بڑا ہی دلکش، دل فریب اور جاذب نظر ہے، اور بیچ میں ایک چھوٹا سا حوض بھی ہے جہاں نمازی وضو بناتے ہیں، اور ایک وقت میں 25,000 لوگ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ مسجد کو آپ دیکھیں گے تو کل 11 محراب ہیں۔ درمیانی محراب سب سے اونچی اور بڑی ہے، اور مسجد کے 2 بڑے مینارے ہیں اور 3 خوبصورت اس میں گنبد ہیں۔ سب سے جو اونچا مینار ہے اس کی لمبائی تقریباً 41 میٹر ہے، اور سارے مینار لال پتھروں سے بنائے گئے ہیں۔ مسجد کی جو اندرونی جو حصے ہیں میناروں پر فارسی عبارت لکھی ہوئی ہے کہ جو پائیدان ہیں ان کی لمبائی تقریباً 100 فٹ ہے، اور جیسے جیسے پائیدان ہم چڑھتے جاتے ہیں ان کی لمبائی کم ہوتی جاتی ہے، اور اس طرح کی سیڑھیاں تکونی شکل اختیار کرتی جاتی ہے اور بہت خوبصورت نظر آتی ہے۔ انہی چڑھتے ہوئے پائیدانوں کی بدولت یہ مسجد شہر کی سب سے اونچائی پر ہے، اور شام کے وقت مسجد کا جو نظارہ ہوتا ہے وہ بے حد دلکش اور دل فریب ہوتا ہے اور دیکھنے لائق ہوتا ہے۔